اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے ترتیب میں آگے بڑھ رہے ہیں اور آج ہم الفارابی ویک شروع کر رہے ہیں۔ مسلم سائنسدانوں کی تاریخ جاننے کے لیے ہم نے اس میں کچھ سائنسدانوں کے نام چنے ہیں جو مسلم ہیں۔ مسلمانوں کو وہ دور جسے گولڈن ایج کہتے ہیں مسلمانوں کی، اس دور کے یہ سائنسدان اور فلسفی ان کے تعارف پر مشتمل ہے آج کی گفتگو، اور آج کا ویک الفارابی کے نام سے شروع ہوتا ہے، لیکن پہلے فلسفی یا پہلے سائنسدان کے طور پہ ہم جانیں گے ابو بکر محمد زکریا الرازی کے بارے میں۔ تو الرازی کی جو ڈیٹس ہیں اس حوالے سے یہ الفارابی کے ہی عہد میں لیکن کچھ سالوں کے فرق سے، پیدائش کے سالوں کے فرق سے پہلے رکھے گئے ہیں۔ تو یہ فرسٹ آفتھلمالوجسٹ تھے۔ آفتھلمالوجسٹ آپ کبھی کسی بڑے ہاسپٹل جائیں تو آپ کو ایک پورے ڈپارٹمنٹ پہ لکھا ہوا نظر آئے گا، آفتھلمالوجی ڈپارٹمنٹ، آنکھوں کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اسپتالوں میں جو آنکھوں کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے آفتھلمالوجی کو ایز میڈیکل سائنس کے شروع کیا۔ امنگ فرسٹ ان ایکسپیریمنٹل میڈیسن، ایک ہوتا ہے اس طرح سے میڈیسن بنانا کہ ایک جز لیا اور دوسرا جز لیا اور لیبارٹری میں ان دونوں کو ملایا، تو جو نتیجہ نکلا اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہ کہاں استعمال کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے اس طرح سے لیبارٹری کا استعمال کہ فیصلہ کرنا کہ مجھے فلاں مرض کے لیے دوا بنانی، اور اس دوا میں یہ اجزاء ہیں اور اس دوا میں یہ اجزاء ہیں، اور اگر ان کو ملایا جائے تو مطلوبہ دوا تیار ہو سکتی ہے۔ یہ طریقہ ہے سائنٹیفک۔ جو پہلا طریقہ ہے وہ نان سائنٹیفک ہے، اس کو انگریز ہمارے اس دور کو الکیمسٹ کا دور کہتے ہیں۔ اس میں وہ دوسرے جو ایکسپیریمنٹل سائنس کے اصل سائنٹسٹ ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے اپنے جو ان کا مسئلہ ہے اورینٹلسٹ کا، اس کی وجہ سے، لیکن ان کا اشارہ بنیادی طور پہ الکیمسٹ کی طرف ہوتا ہے۔ الکیمسٹ انہوں نے نام دیا ہے، مستشرقین نے، ہمارا رکھا ہوا نام نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں الکیمسٹ ایک ارا ہے مسلمانوں کا جس میں یہ سونا بنانے کے لیے اس طرح کے تک بندیاں کرتے تھے کہ اگر یہ چیز ملائی جائے اور یہ چیز ملائی جائے تو کیا نکلے گا نتیجہ۔ تو جس کو ہم کہیں گے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹل سائنس، ایکسپیریمنٹل طریقہ سائنس کا، وہ بیالوجی میں، میڈیسن میں خاص طور پہ انہوں نے شروع کیا۔ تو امانگ فرسٹ ان ایکسپیریمنٹل میڈیسن، اس کے بعد ہے ڈسکورر اینڈ انوینٹر آف سلفیورک ایسڈ۔ اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کا نام، جابر بن حیان کے ساتھ بھی اس کا نام لیا جاتا ہے سلفیورک ایسڈ کے، وہ موجود ہے، لیکن جو میں نے تھوڑا سا فرق دیکھا ہے کہ جو بہتر ایکڈیمک ایویڈنس ہے وہ الرازی کے حق میں ہے۔ تو سلفیورک ایسڈ ایک بہت اہم انوینشن ہے۔ اگر الرازی نے ایجاد کیا ہے، یا ڈسکور اور ایجاد دونوں ایک ساتھ لکھے ہیں میں نے، کیونکہ نیچر میں تو سلفیورک ایسڈ تھا لیکن انہوں نے پھر خود بھی بنایا، تو ڈسکورر بھی ہو گئے اور انوینٹر بھی ہو گئے۔ ڈسکورر مطلب دریافت کرنے والا، جو چیز نیچر میں موجود ہو اس کو جاننے والا، اس کے بارے میں معلوم کرنے والا پہلی بار کہ ایسی ہے یہ چیز نیچر کی، اور انوینٹر کا مطلب ہے کسی چیز کو پہلی بار خود بنانے والا، ایجاد کرنے والا۔ تو دونوں میں نے یہاں لکھے ہیں سلفیورک ایسڈ کی وجہ سے۔ سلفیورک ایسڈ کا فارمولا H2SO4 ہے۔ H2SO4 H2SO4 میں 2 ہائیڈروجن کے ایٹم ہوتے ہیں، ایک سلفر کا ایٹم ہوتا ہے۔ جب کچھ نہ لکھا ہو ساتھ نیچے تو کیمسٹری میں اس کو سمجھا جاتا ہے ایک ایٹم، اور آکسیجن کے 4 ایٹم ہوتے ہیں۔ ہائیڈروجن کا ایک ایٹم، 2 ایٹم، 2 پلس سلفر کا 1 پلس آکسیجن کے 4 ایٹم ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 ہو گئے اور یہ ایک 5 اور یہ 2 7 ہو گئے۔ تو H2SO4 جو ہے سلفیورک ایسڈ، اس کا مالیکیول 7 ایٹموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ نے ابتدائی کلاسوں میں، اسکولوں میں یہ پڑھا ہوگا کہ ایک مالیکیول جو ہوتا ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ ایٹموں سے مل کر بنتا ہے۔
تو یہ 7 ایٹموں والا مالیکیول ہوگا. بھاری مالیکیول بھی ہوتے ہیں. چینی کا مالیکیول کافی بھاری ہے، 46 ایٹمز ہیں اس میں. تو یہ اسی لیے وہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے. بات شروع کی ہے میں نے، چھیڑ دی ہے تو میں عرض بھی کرتا چلوں کہ چینی یا چینی سے بنی ہوئی چیزیں جب ہم کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کو فی الفور انرجی میسر آ جاتی ہے. لیکن جب ہم روٹی یا گوشت یا پھل یا کچھ اور چیز کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کو قدرے تھوڑے وقفے سے، کسی کا زیادہ ہے کسی کا تھوڑا ہے، لیکن چینی کا سب سے زیادہ ہے. یعنی چینی جب سب سے زیادہ جلدی ہمارے جسم کو انرجی دے دیتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ چینی کا مالیکیول سب سے بھاری مالیکیول ہے. وہ جو ہی دوسرے مرکبات کے ساتھ ملتا ہے، پانی وغیرہ کے ساتھ حل ہوتا ہے، تو وہ سب سے پہلے ٹوٹتا ہے. تو جو ہمارے دوسرے مالیکیول ہیں وہ ذرا ہارڈ ہے، تو وہ تھوڑی دیر لگاتے ہیں ٹوٹنے میں. اس لیے چینی جو ہے وہ جمپ لیتی ہے. اگر آپ نے کھانا کھایا ہے، یہ اگرچہ میرا فیلڈ نہیں ہے لیکن پڑھی ہوئی بات دہرا رہا ہوں، اگر آپ نے کھانا کھایا ہے اور اوپر اس کے چینی والی کوئی چیز یا چینی کھائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے جسم کو جو توانائی ضرورت ہے اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا سسٹم آپ کے کھانے کو روک دے گا توانائی پہنچانے کی طرف جانے سے، کیونکہ اس کو ایک تیزی سے ملتی ہوئی انرجی مل رہی ہے، تو وہ اس کو سیو کرے گا اور اس کو استعمال کرے گا. تو یہ ایک بتاتے ہیں اس میں ہیلتھ کے حوالے سے چینی کا استعمال بھی کم کیا جائے اور اس کو کھانے کے بعد بھی نہ کھایا جائے. H2SO4 ایک تیزاب ہے. اس کے ساتھ کے 2 اور تیزاب ہوتے ہیں. کیمسٹری بیسک 3 تیزابوں پر مشتمل ہے. بیسک، ویسے تو بہت سے تیزاب ہیں، خود بھی بنائے جا سکتے ہیں. بیسک تیزاب ان کو کہتے ہیں جو نیچر میں بھی ہیں اور دریافت بھی ہوئے اور انوینٹ بھی ہوئے اور بنیادی ہیں، ہر چیز میں وہ ضرور ہیں. مثلا ہمارے معدے میں جو تیزاب ہے اس کا نام ہے HCl، وہ ایک بیسک تیزاب ہے HCl. دوسرا ہے یہی جو ہم نے پہلے پڑھا H2SO4، اور تیسرا ہے HNO3. تو آپ نے دیکھا کہ تینوں کے شروع میں H ہے. تیزاب کی یہ نشانی ہوتی ہے، کیمسٹری کا فارمولہ لکھا ہوا ہو تو فارمولے کے شروع میں H ہوتا ہے. لیکن ہر وہ چیز جس کے شروع میں H ہوتا ہے ضروری نہیں کہ تیزاب ہو. کچھ اور چیزیں بھی H سے شروع ہوتی ہیں، لیکن H سے شروع ہونے کا ایک یقینی مطلب ضرور ہے کہ اگر پہلے سے پتہ ہے کہ یہ تیزاب ہے تو اگر اس H سے شروع نہیں ہو رہا تو آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ وہ غلط لکھا ہوا فارمولہ. اس حد تک H کا استعمال پتہ ہے ہمیں کہ ضروری ہے ہر تیزاب H سے شروع ہوتا ہے. H ہائیڈروجن ہے اور تیزابوں میں ہائیڈروجن ہوتی ہے. HCl نمک کا تیزاب کہلاتا ہے اردو میں. H2SO4 گندک کا تیزاب کہلاتا ہے اردو میں، جو ہمارے ممدوح نے دریافت کیا. اور HNO3 شورے کا تیزاب کہلاتا ہے اردو میں. تو یہ 3 تیزاب ہیں جن میں سے تعارف کروانا میں نے ضروری سمجھا سائنس کی کلاس ہونے کی وجہ سے، جن میں سے یہ تیزاب جو ہے وہ الرازی نے انوینٹ کیا. فادر آف پیڈیاٹرکس ہیں. پیڈیاٹرکس کہتے ہیں چائلڈ کیئر کو. ہم آج مونٹیسری اسکول سے لے کر جتنا بھی وہ ہوم کیئر میں گھر میں بچے چھوڑ جاتے ہیں وہ والے بھی، لیکن وہ اس کا پیڈیاٹرکس کا حصہ نہیں ہے. پیڈیاٹرکس اصل میں MBBS ڈاکٹر آج کے دور میں کیا ہوتے ہیں، MBBS ڈاکٹرز ہوتے ہیں، چلڈرن اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اور لوگوں کو مشورے دیتے ہیں بچہ پیدا ہونے سے پہلے کیا کیا کریں، کیسے رہیں، کیا کیا کھائیں اور کس طرح سے خوش رہیں وغیرہ وغیرہ. بہت اس میں ماڈرن ہو گئی ہے دنیا، بچے پیدا کرنے میں محتاط ہو گئی ہے. اور پھر اس کو وہ بعد میں بھی پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی کیئر کرتے ہیں 5 سال تک کہتے ہیں کہ، بلکہ آج کل تو 18 سال تک بھی پیڈیاٹرکس کہلاتے ہیں ڈاکٹرس. تو پیڈیاٹرکس جو ہے وہ ایک پورا فیلڈ ہے جس میں چائلڈ کیئر بیسیکلی اس کی بنیاد ہے. اس کا بھی فادر جو ہے بانی یہ ہے الرازی.